قرض کے معاملے میں بیان کیا آیت نمبر 282 میں. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کون ہے تم میں سے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے 2 برابر کر کے واپس کر دے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اس کے لیے بہترین اجر ہے. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزت کے ساتھ اسے اجر دے گا تو کیا ہوگا، یہ ہے اگلی آیت. اب سورہ حدید کی آیت نمبر 12، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ آپ دیکھیں گے کہ جب قیامت آئے گی نا تو مومنین اور مومنات وہ دوڑے چلے جا رہے ہوں گے. یسعی جلدی دوڑنے سے، فقط چلنا نہیں، دوڑے چلے جا رہے ہوں گے اپنے نور کے ذریعے سے. وہ نور کے جو ان کے آگے بھی ہوگا، وَبِأَيْمَانِهِمْ، اور ان کے داہنے طرف بھی ساتھ میں ایک نور چل رہا ہوگا. تو مومنین اور مومنات اس نور کے ذریعے سے میدان محشر میں جنت کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ بشراکم الیوم، انہیں خوشخبری دی جائے گی اس دن کی. جنات تجری من تحتها الانہار، یہ نور ان کے ساتھ کیوں ہوگا؟ قیامت تجسم اعمال، جو آپ نے دنیا میں کیا ہے اسی کی ایک کیفیت آپ قیامت میں اپنے لیے دیکھیں گے. انبیاء آئے تھے ظلمات سے نکال کر نور تک لے جانے کے لیے. جس نے دنیا میں ان کی دعوت کو قبول کیا اور وہ ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آ گیا، تو وہ قیامت میں اپنے آگے اور اپنے داہنے ایک ایسا نور دیکھے گا کہ جو اسے تیزی سے دوڑا رہا ہوگا جنت کی طرف. یہ ظلمتوں سے نور کی طرف آنا یعنی شرک سے کوئی توحید کی طرف آئے، یعنی کوئی امام باطل اور گناہگار امام کو چھوڑ کر امام برحق اور امام معصوم کی اطاعت میں آئے. یہ ہے ظلمت سے نور کی طرف آنا. کوئی بخل سے سخاوت کی طرف آئے، تو یہ ہے ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جب مومنین و مومنات دونوں ہی قیامت میں جلدی جلدی جا رہے ہوں گے تو نور ان کے آگے بھی ہوگا، نور ان کے داہنی طرف بھی ہوگا. کوئی بد اخلاقی سے کوئی اخلاقی طرف آئے، یہ سب ظلمتوں سے نور کی طرف آنا ہے. تو وہ ایسی جنت میں پہنچیں گے کہ جس کے ساتھ ساتھ بہترین نہریں ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے عظیم کامیابی ہے. اصل کامیابی یہ ہے. دنیا میں سب سے بڑی شاید کامیابی بالآخر یہ ہو کہ کسی مقام کا پریزیڈنٹ بن جائے کوئی، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ ہے 5 سال کے لیے، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے. ذالک الفوز العظیم، یہ وہ کامیابی ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو تمہارے ساتھ نور تمہارے سامنے اور داہنے چل رہا ہوگا، جو تمہیں جنت تک لے جائے گا. یہ تو ہوں گے مومنین کہ جن کے آگے اور داہنے ایک نور ہے کہ جو انہیں جلدی جلدی لے جا رہا ہے جنت کی طرف. جب یہ جا رہے ہوں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات، تو منافق مرد اور منافق عورتیں وہ کیا کریں گی؟ وہ کہیں گی للذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں نا، جو جلدی جلدی جا رہے ہیں جنت کی طرف، ان سے کہیں گی منافق عورتیں اور منافق مرد کہیں گے انظرونا، ذرا رکو تو صحیح. کیوں رکے بھائی، کیوں روک رہے ہو؟ نقتبس من نورکم، تھوڑا سا نور ہم بھی لے لیں تم سے. یہ جو تم اپنے نور کے ساتھ دوڑے چلے جا رہے ہو جنت کی طرف، تو تھوڑا سا نور ہم بھی تو لے لیں. ہائے ہائے، قیل ارجعوا وراءکم، یہ مومن مرد اور عورتیں کہیں گے کہ جاؤ واپس انہی کے پاس جن کی پیروی کیا کرتے تھے. فالتمسوا نورا، انہی سے نور کا التماس کرو کہ جن کے پیچھے دنیا میں چلتے رہے تھے. وضرب بینہم بسور لہ باب، فوراً ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. اب دیوار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قائم کی ہے تو اس کی ایک خاص کیفیت ہے. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس دیوار کے باطن میں رحمت ہے، ظاہر میں وہاں عذاب ہے. ایک ہی دیوار ہے تو وہ چیخیں گے باہر سے. ینادونہم، پہلے تھا یقولون، وہ کہیں گے، منافق کہیں گے چونکہ سامنے ہم نے. پھر ہے جیسے دیوار آئی نا وہ ندا دیں گے ان کو، کیونکہ اب دیوار آ چکی درمیان میں. وہ چیخ کے کہیں گے الم نکم معکم. یہ بہت غور کیجیے گا، یہ اب فائنل نتیجے کی آیت ہے. یہ دیوار کیوں آگے درمیان میں؟ کیا ہم دنیا میں نہیں تھے تمہارے ساتھ؟ ساتھ تو اٹھتے بیٹھتے تھے. بہت امپورٹنٹ ہے. کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں بظاہر، لیکن ایک دیوار کس طرف، ایک دیوار کس طرف. یاد رکھیے گا یہ الم نکم معکم. یہ کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا؟ تو کیوں ہمیں جواب نہیں دیتے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے. اب یہاں پر دیکھیے، منافق ندا دیں گے یعنی زور سے چیخیں گے تاکہ اپنی آواز پہنچائیں. قالو، یہ بڑے اطمینان سے جواب دیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا نظام کرے گا کہ ان کی آواز آسانی سے پہنچے گی وہاں تک. قالو، نادو نہیں ہے یہاں پر کہ یہ بھی چیخیں گے، نہیں، یہ آسانی سے بولیں گے.
بلا، یہ کہیں گے ہم ساتھ تو تھے، وَلَٰكِنَّكُمْ، لیکن 5 مشکل تھی تم میں. 5 چیزیں سن لیجیے، میں کہا نتیجے کیا آئے تھے. تم کیوں دیوار کے اس طرف ہو، ہم کیوں دیوار کے اس طرف ہیں. 5 فرق ہیں ہم میں اور تم میں. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، پہلی بات تو یہ کہ تم نے خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا. وَتَرَبَّصْتُمْ، ہم نے جو تمہیں اپرچونٹیز دی تھی، اللہ کہہ رہا ہے تم نے اپرچونٹیز کو ضائع کیا، یعنی مہلتوں کو ضائع کیا تم نے. ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں کار خیر کے لیے بڑے موقع آتے ہیں. تو جب موقع آئیں، میں نے آپ سے عرض کیا، چاہے والدین کی خدمت کا ہو، کسی کار خیر نیکی کا ہو، یا یہ کہ مثلا فرض کے امام بارگاہ میں آتا ہے ایک گلاس اٹھا دینے تک کا موقع ہے. آپ کے پاس ایک اچھے نیک کام کا موقع ہے، آپ کسی اور کے لیے نہ رکھیں، خود کر لیں اس کام کو. تب تم اور شک میں رہتے تھے. تیسری بات ہے کہ شک کرتے تھے. وغرتکم الامانی، چوتھی بات، پہلی بات یہ کہ تم فتنے میں رہتے تھے، دوسرا یہ کہ تم وقت کو ضائع کرتے تھے، تیسرا یہ کہ شک میں رہتے تھے، چوتھا یہ کہ لمبی آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، بڑی بڑی لمبی آرزویں. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ پھر موت آ گئی، لمبی آرزوؤں کے بعد موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور، اور شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا اللہ کے بارے میں. وغرکم باللہ الغرور، غرور نہیں ہے یہاں پر، غرور، غین پر فتح ہے، زبر ہے. غرور کا مطلب ہے عربی زبان میں دھوکہ دینا، اور اسی لیے مغرور کو اردو میں اس ایروگنٹ انسان کو مغرور اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے لیے دھوکے میں ہوتا ہے کہ وہ خود بہت بڑا ہے. اس ورڈ سے ہی یہ مغرور نکلا ہے، ورنہ اصل ترجمہ غرور کا ہے دھوکہ دینا. اچھا، غرور پر پیش ہو تو دھوکہ دینا، غرور پر زبر ہو تو دھوکہ دینے والا. تو دھوکہ دینے والا ہے شیطان. تو الغرور نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا. الغرور یعنی شیطان نے دھوکہ دیا. اس لیے تم دیوار کے اس طرف ہو، ہم دیوار کے اس طرف ہیں.